تو میں آپ کو قرآن مجید کے واقعات سنا رہا تھا اور آپ کو بتا رہا تھا کہ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے اور اس کی برکتیں کیا ہیں۔ ارے پورے قرآن کی برکتوں کو کون بیان کر سکتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اگر آپ سن لو نا تو آپ کا سینہ ایمان سے بھرپور ہو جائے۔ بزرگان دین نے واقعہ لکھا ہے کہ بلکہ احادیث میں یہ واقعہ بھی آتا ہے الحمدللہ مستند کتابوں میں، کہ ایک شخص کی شادی ہوئی ایک ایسی بڑی نیک عورت کے ساتھ کہ جو بات بات پہ کوئی کام کرتی تھی، کوئی چیز اٹھاتی تھی، پڑھتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے شوہر نے پانی مانگا تو اس نے پانی جا کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر نے گلاس واپس کیا تو اس نے گلاس ہاتھ میں پکڑا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی کام کرتی تھی، کھانا پکاتی تھی، ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہے، برتن رکھ رہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہے، جھاڑو دے رہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہے، کپڑے طے کر رہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہے۔ اس کے خاوند کو غصہ آ گیا، وہ بدمعاش آدمی تھا۔ اس نے کہا یہ کیا تو ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی رہتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی رہتی ہے؟ اس نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس نام کی برکت سے ہر کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو خاوند کو غصہ آیا، چنانچہ اس نے سوچا کہ میں اس عورت کو اتنا پھنساؤں گا کسی ایسی جگہ پر کہ اس کے بعد یہ بسم اللہ پڑھنا بھول جائے گی۔ چنانچہ خاوند نے اس کو 2-3 دنوں کے بعد جب وہ بات بھول گئی، اس نے ایک بہت قیمتی روپوں کی بھری ہوئی تھیلی دی اور کہا کہ اس کو سنبھال کے رکھو، دیکھو میں 2-3 دن بعد شاید واپس لوں گا تو یہ گمنی نہیں چاہیے۔ اور خاوند خود طاق میں لگ گیا کہ یہ کہاں رکھے گی۔ چنانچہ اس نے ایک گھر کے اندر ایک الماری کے اندر رکھا اور خاوند دیکھ رہا تھا، وہ تھیلی اس نے رکھ دی۔ جب وہ اپنے کام میں لگی تو خاوند نے پیچھے سے اٹھا کر گھر کے اندر ہی ایک کنواں بنا ہوا تھا اس کے اندر پھینک دی۔ اب ایک دن گزرا تو اس کے بعد اس نے اچانک کہا کہ مجھے بتاؤ وہ تھیلی کہاں ہے، لاؤ۔ وہ عورت کہنے لگی اچھا بسم اللہ ملاتی ہوں۔ چنانچہ بسم اللہ کہتی جیسے وہ کمرے میں گئی اس نے الماری کو کھولا اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حیا آ گیا، اللہ کی رحمت کو جلال آیا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا جبریل اس عورت کا ہاتھ الماری میں بعد میں پہنچے، کنویں سے تھیلی اٹھا کے پہلے وہاں پر رکھ دے۔ چنانچہ جبریل امین علیہ السلام وہاں سے اترے اور فوراً کنویں سے اس تھیلی کو اٹھا کے الماری میں رکھ دیا۔ جیسے عورت نے ہاتھ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تھیلی سامنے تھی، اٹھا کر خاوند کے ہاتھ میں رکھ دی۔ خاوند حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ وہی تھیلی ہے جو میں نے پہلے پھینکی تھی، کنویں میں پھینک دی تھی، یہ یہاں سے نکل آئی ہے۔ اور ایک دم اس کا دل لرزا کھا گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو سچ بولتا ہوں اے میری پیاری عالیہ، میں نے اس سے پہلے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، آج میں سچے دل سے توبہ بھی کرتا ہوں، میں آج کے بعد نیک ہوتا ہوں، آج کے بعد تو جیسے کہے گی اس کے مطابق میں بھی زندگی گزاروں گا۔ میں نے تیرے اوپر شک کیا، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے ادبی کی، لیکن میں شرمندہ اور ناکام ہو گیا۔ اللہ نے فرشتے کے ذریعے یہ تھیلی واپس تیرے ہاتھ میں پہنچائی ہے تیری بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے۔ پتہ یہ چلا کہ عورتیں اگر نیک ہو جائیں تو معاشرہ نیک ہو سکتا ہے، گھروں میں خاوند نیک ہو سکتے ہیں، مرد نیک ہو سکتے ہیں۔ عورت کا کام ہے کہ عورت قرآن کے ساتھ جڑ جائے، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائے۔ قرآن مجید کے ساتھ جڑنے سے ہی ہمیں برکت نصیب ہوگی، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے دیکھو ان کا گھر برکت والا ہو گیا، خاوند بھی نیک ہو گیا اور عورت کی زندگی بھی پرسکون ہو گئی۔